अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ख़ातमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवरे कायनात के नफ़ासा फूल और जन्नती शहज़ादे की शहादत का अलमनाक वाक़या क्यों, कब और कैसे पेश आया। सैयदना हुसैन जब मक्का से रवाना हुए, इमाम इब्ने तैमिया ने तमाम वाक़यात को जमा करके असल हालात का ख़ुलासा कुछ यूँ किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्यारे फूल को इराकियों ने ख़त लिखे और ख़त में कहा, सुन्नत ख़त्म हो गई है, बिदअत आम हो गई है और जब तक आप नहीं आते ये काम ठीक नहीं हो सकता। यानी सुन्नत राइज नहीं हो सकती और बिदात ख़त्म नहीं हो सकती जब तक आप यहाँ तशरीफ़ नहीं लाते। आपको इन्होंने ढेरों ढेर ख़त लिखे, यहाँ तक कि ख़तों की तादाद इतनी थी कि एक बड़ा संदूक भर जाए या एक बड़ी बोरी ख़तों से भर दी जाए, इतने ख़त आपको लिखे। और नतीजतन सैयदना हुसैन मक्का से हज के बाद कूफा की तरफ रवाना हुए। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहने लगे, आप ना जाइए, आप वहाँ मत जाइए। उन्होंने मना किया। ये वही ज़ालिम हैं जिन्होंने आपके वालिद को शहीद किया। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया, आप ना जाइए, आप मत जाइए। अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान बिन हारिस बिन हशाम ने फरमाया, आप ना जाइए, ये वही ज़ालिम है जिन्होंने आपके वालिद को शहीद किया। मगर अल्लाह के भी कुछ फ़ैसले होते हैं। जब जाने लगे तो सहाबा कराम ने कहा, हम आपके जाने की वजह से बहुत परेशान हैं। इस वक्त हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हम आपको अल्लाह की हिफाजत में देते हैं, अल्लाह के सपुर्द करते हैं। जब ये जा रहे थे तो रास्ते में मशहूर शायर फरज़दक मिला। वो कहता, अगर मुझे पता हो कि आप रुक जाएंगे तो मैं आपकी सवारी के सामने लेट जाऊं। आप ना जाइए, इन लोगों पर एतमाद ना कीजिए। ये लोग काबिले भरोसा नहीं हैं, ये लोग काबिले एतबार नहीं हैं, काबिले एतमाद नहीं हैं, क्योंकि ये लोग पहले भी आपके वालिद को शहीद कर चुके हैं। मगर कुछ फ़ैसले अल्लाह की तरफ से होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अमीन तशरीफ़ लाए। जब जिब्राईल अमीन तशरीफ़ लाए, इनके हाथ में खून आलूद मिट्टी थी। आपने पूछा, ये क्या? आपको बताया गया, ये सैयदना हुसैन की शहादत की मिट्टी है। अल्लाह के जो फ़ैसले हैं
وہ نافذ ہو کر رہتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو اس وقت ان کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ ان ظالموں نے سیدنا حسین کے بھائی کو شہید کر دیا۔ جب یہ بات ان تک پہنچی، مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اور ہانی بن عروہ، ان دونوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور شہید کرنے والا وہ ظالم ہے جو کوفہ کا اس وقت گورنر ہے، عبید اللہ بن زیاد۔ جب پتہ چلا، آپ نے فیصلہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ پھر عبید اللہ بن زیاد نے لشکر بھجوایا۔ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنا فیصلہ چینج کر بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا ہے، تو اب آپ کوفہ کی طرف نہیں آئیں گے، اب کسی اور جگہ جائیں گے، جس کے نتیجے میں یہ ساری کی ساری شامت میری آئے گی۔ سیدنا حسین نے فیصلہ کیا تبدیل کیا تھا؟ 3 فیصلے کیے تھے۔ اس میں پہلا فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے وطن واپس چلا جاتا ہوں، مجھے اپنے وطن واپس جانا ہے۔ دوسرا فیصلہ یہ تھا کہ جہاد کے لیے کسی سرحد پر جاؤں گا، اور تیسرا فیصلہ یہ تھا کہ یزید کے پاس جاؤں گا اس کی بیعت کرنے کے لیے۔ یہ وہ فیصلہ تھا جو عبید اللہ بن زیاد کو پسند نہ تھا۔ اس کو یہ فیصلے میں کھٹکا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا، یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کے پاس چلے جاتے ہیں، بیعت کر لیتے ہیں، اگر ایسا ہو گیا تو میری گردن سب سے پہلے اڑائی جائے گی۔ نتیجتاً اس نے وہاں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جن کی صورت کی مشابہت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتی تھی، جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، جو ہی یہ خبر یزید کے پاس پہنچی تو سب سے پہلے اس نے کہا، اللہ لعنت کرے ابن مرجانہ پہ، یعنی عبید اللہ بن زیاد پہ، جس نے اتنا بڑا غلط کام کیا ہے۔ اور ان کے گھر سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ سیدنا حسین کے بھائی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں جگہ دی اور مدینہ تک پہنچایا۔ آپ کا جسد خاکی تو وہاں ہی رہ گیا، اس کی تدفین کی، لیکن آپ کے سر مبارک کو مدینہ میں لایا گیا۔ سب لوگ اس وقت عمر بن سعید کے پاس جمع تھے۔ جب یہ خبر پہنچی تو تمام گھروں کی عورتوں تک بھی یہ خبر پہنچی، تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ہر شخص افسردہ تھا، سب غمگین تھے، سب پریشان تھے، کیونکہ یہ کسی عام انسان کا قتل نہیں تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ کا قتل تھا، ان کی شہادت ہوئی تھی۔
ظالم شمر جو عبید اللہ بن زیاد کے اشارے پر جس نے شہید کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عبرتناک سزا دی۔ جس طرح اس نے اس ہستی کو شہید کیا، اسی طرح اس کی حالت بھی ہوئی۔ مگر یاد رکھیے، یہ اسلام کے کسی سپہ سالار یا اسلام کے کسی صحابی کی یہ کوئی پہلی شہادت نہیں تھی۔ اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان، جن کے بارے میں آتا ہے کہ تمام دنیا میں صحابہ اور انبیاء کے بعد فضیلت میں ان کو تیسرا مقام حاصل ہے، جن کے عقد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا کہ اگر میری اور بیٹی بھی ہوتی تو میں حضرت عثمان کو دے دیتا۔ حضرت عثمان کو جس مظلومیت کی حالت میں شہید کر دیا گیا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مگر ہم ان دنوں کو بڑی خاموشی سے گزار دیتے ہیں۔ حضرت عثمان کو قرآن پڑھتے ہوئے ان کی بیوی بچی کے سامنے ان کی گردن اڑائی گئی، مگر ہم خاموش ہیں۔ یہاں یہ بات کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، نہیں، وہ بھی ایک المناک واقعہ ہے، دردناک واقعہ ہے، اور یہ بھی ایک دردناک واقعہ ہے۔ تو اگر ہم اپنے تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو پھر تو ہمارا زیادہ وقت صرف سوگ، ماتم اور اس میں ہی گزر جائے۔ تو مسلمان کے لیے سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، 3 دن ہے، الا یہ کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ 4 ماہ 10 دن تک اس کے لیے یہ حالت ہے، اور یہی اس کی اصل حقیقت ہے، اور یہیں سے یہ بات چلتی ہے کس طرح ہوا۔ باقی اس میں جھوٹ کی جو آمیزش ہوتی گئی اور اس قصے کو طول دیا رافضیوں نے، اور کس طرح اس کو پھیلا دیا گیا، اس کی اصل حقیقت میں اس کا دور پرے کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ ہمیں صحیح چیز سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔